ایک گھوڑے نے طریق کا دائرہ موڑ کے رکھ دیا اور بری طرح شکست کھا کر بھاگتے ہوئے چنگیز خان کو فاتح عالم اور لاکھوں مسلمانوں کا قاتل بنا دیا۔ چنگیز خان جب صحرائے گوبی سے نکلا تو سب سے پہلے اس کے مد مقابل اس وقت کی سب سے بڑی مسلم سلطنت کے بادشاہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے ہوا، جس کی اس وقت ریگولر فوج 4 لاکھ سپاہیوں سے اوپر تھی۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی چند بیانہ غلطیوں کی وجہ سے چنگیز خان پوری سلطنت خوارزم پہ چھا گیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی ذلت امیز موت سے بد دلی پھیل گئی اور چنگیز خان پوری سلطنت کے شہروں پہ قبضہ کر کے انسانی کھوپڑیوں کے بڑے بڑے مینار بنانے لگا۔ ایسے میں سلطان علاء الدین کا بیٹا جلال الدین، جو انتہائی دلیر اور جان باز سالار تھا، جس نے بہت مشکل سے صرف 7,000 بکھرے جان بازوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا اور اپنی سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم پہنچا اور قلعہ بند ہو گیا۔ چنگیز خان نے فوج خوارزم بھیجی، مقابلے میں بہت کم ہونے کے باوجود سلطان جلال الدین خوارزم شاہ منگول کے لشکر پہ چڑھ دوڑا اور حیرت انگیز طور پہ منگولوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کی پہلی شکست تھی۔ سلطان جلال الدین نے فوراً اپنی چھوٹی سی فوج کو جمع کیا اور حملہ آور منگول فوج کا تعاقب شروع کر دیا۔ ادھر فوج کی شکست کا سن کر چنگیز خان نے ایک اور پہلے سے بڑی فوج روانہ کر دی، جس میں بھاگتی ہوئی شکست خوردہ فوج بھی شامل ہو گئی اور ایک عظیم لشکر تیار ہو کے سلطان جلال الدین کے سامنے راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے حالات کا جائزہ لیا اور پھر منگول فوج پہ حملہ آور ایسا ہوا کہ اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ منگول ایک بار پھر الٹے پاؤں بھاگ اٹھے۔ یہ سلطان جلال الدین کی دوسری مسلسل فتح تھی۔ سلطان جلال الدین بھی رکا نہیں اور اس کے ساتھ 2 سالار امین الملک اور سیف الدین اپنے اپنے لشکر لے کے آ ملے۔ سلطان اس مشترکہ لشکر کے ساتھ غزنی سے ہوتا ہوا براون شہر پہنچا۔ ادھر چنگیز خان نے مزید لشکر روانہ کر دیا۔ بامیان کے مقام پر دونوں لشکروں کا سامنا ہوا اور ایک بار پھر منگول شکست فاش کھا کر بھاگ نکلے۔ یہ سلطان جلال الدین کی مسلسل تیسری فتح تھی۔ اس شکست کے بعد سلطان نے منگول فوج کا تعاقب جاری رکھا۔ ادھر چنگیز خان نے ایک بھاری لشکر اپنے سب سے تجربہ کار جرنیل کی سرکردگی میں بھیجا، جس کو سلطان جلال الدین نے وہ ذلت امیز شکست دی کہ چنگیز خان کو اپنا انجام صاف نظر آنے لگا۔ یہ سلطان جلال الدین کی چنگیز خان کے خلاف مسلسل چوتھی فتح تھی۔ اس فتح نے چنگیز خان کو اپنی کچھار سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، لہٰذا چنگیز خان نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور خود اس کی قیادت کرتا ہوا نکلا۔ ساتھ ہی راستے میں اس کی شکست خوردہ بھاگی فوج بھی آ ملی۔ ادھر سلطان نے بھی صف بندی کر لی، فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، درمیان میں خود دائیں طرف سے اپنے کمانڈر سیف الدین اور بائیں طرف سے امین الملک کو رکھا اور ایسا پرجوش حملہ کیا کہ چنگیز خان کو اپنا گھوڑا چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یہی وہ گھوڑا تھا جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ چنگیز خان بروان شہر کے گرد و نواح میں لڑی اس جنگ سے اس قدر بدحواس ہوا کہ شکست کے بعد بھاگتے ہوئے صحرائے گوبی میں واپس جا کر رکنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن پیچھے اس کے سلطان کے کیمپ میں فتح کے بعد ایک معمولی سا واقعہ ہوا جس نے فتح شکست میں بدل دی۔ چنگیز خان کا گھوڑا جو وہ چھوڑ کے بھاگا تھا، اس کی ملکیت پہ سلطان جلال الدین کے دونوں کمانڈروں امین الملک اور سیف الدین میں تلخ کلامی ہو گئی۔ امین الملک نے ایسی انتہائی نامناسب بات کہی اور تلخ کلامی اس قدر بڑھی کہ سیف الدین نے غصے سے اپنا چھانٹا امین الملک کے سر پہ دے مارا، جس سے دونوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ یہاں سلطان شش و پنج کا شکار ہو گیا کہ کیا فیصلہ کرے۔
کہ دونوں اس کے کمانڈر فوج کے بہت بڑے حصے کو کمان کر رہے تھے۔ کسی ایک کی ناراضگی سے وہ فوج کے ایک بڑے حصے کو کھو دیتا، لہٰذا اس نے کوشش کر کے وقتی طور پر معاملے کو لٹکا دیا، جس سے بد دل ہو کے رات کے اندھیرے میں امین الملک اس لیے اپنا پڑاؤ چھوڑ کے خاموشی سے اپنے علاقے کی طرف واپس لوٹ گیا کہ سلطان نے اس کو پڑنے والے چھانٹے کا بدلہ نہیں لیا۔ دوسری طرف سیف الدین بھی اپنی فوج لے کے اپنے علاقے کو لوٹ گیا کہ کہیں سلطان اسے سزا نہ دے، اور سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ صرف 5000 فوج رہ گئی۔ ادھر صحرائے گوبی کی طرف بھاگتے چنگیز خان کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ رکا پلٹا اور اپنی فوج کو اکٹھا کیا، جو کہ تعداد میں 2 لاکھ کے قریب ہوگی۔ شکست خوردہ چنگیز خان واپس جلال الدین پہ حملہ آور ہوا۔ جلال الدین مقابلے پہ آیا، مگر 5000 کا 2 لاکھ سے کیا مقابلہ۔ سلطان جلال الدین نے اپنی بچی کھچی فوج کو پسپائی کا کہا اور میدان سے نکل گیا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین آگے اور چنگیز خان کے 4 بیٹے اس کے پیچھے رہے۔ تاریخ میں اس کے بعد کچھ واضح نہیں کیا کہ جلال الدین خوارزم شاہ مارا گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہندوستان پہنچ کر گمنامی کی موت مرا، اور کچھ کہتے ہیں کہ بھوک پیاس سے مر گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے بعد 1 صدی تک منگولوں کو کوئی دنیا کی طاقت نہ روک سکی، اور یہ ساری مہذب دنیا پہ چھا گیا۔ کچھ بھی ہو، بہرحال ایک گھوڑے کی ملکیت کے دعوے نے دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔